اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں ہم سب سے پہلے ذکر کریں گے کامران ٹیسوری صاحب، سندھ کے گورنر، جو آج نور جماعت اسلامی کا جو مرکز ہے ادارہ نور حق، اس میں انہوں نے ایک حافظ نعیم الرحمان جو جماعت اسلامی کراچی ڈویژن کے صدر ہیں ان کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ بڑی اہم پریس کانفرنس ہے کراچی کے شہریوں کے لیے، سندھ کے شہریوں کے لیے۔ اور پھر آخر میں ذکر کریں گے شہباز شریف کی لاہور آمد اور چند گھنٹوں میں لندن واپسی۔ آخر کیا وجوہات ہیں، کیوں گئے، اس پر میں آپ کو اندر کی خبر بھی دوں گا اور تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کروں گا۔ تو سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے کامران ٹیسوری صاحب، سندھ کے گورنر، جو آج ادارہ نور حق میں حافظ نعیم الرحمان صاحب کی دعوت پر وہاں پہنچے تھے۔ وہاں پہنچنے کے بعد ان کے اعزاز میں حافظ نعیم الرحمان صاحب کی جانب سے ضیافت بھی دی گئی تھی اور بہت خوش تھے۔ جماعت اسلامی کے دفتر میں ان کی جو پریس کانفرنس تھی، بڑا خوشگوار مون میں آج ان کی دونوں کی پریس کانفرنس تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنر بننے کے بعد پہلی مرتبہ جماعت اسلامی کے وہ مرکز گئے ہوں گے۔ تو آج انہوں نے جو پریس کانفرنس کی حافظ نعیم الرحمان کے ساتھ مل کر، اس پریس کانفرنس میں پہلی مرتبہ ایسا محسوس ہوا کہ سندھ کے گورنر کامران ٹیسوری مرکز کے نمائندے ہیں اور کراچی کے شہریوں کے لیے کچھ کرنے کا دل میں درد رکھتے ہیں۔ اگرچہ چند روز کے بعد ان کو پورا 1 سال ہو جائے گا۔ گزشتہ 12 ربیع الاول کے مبارک دن ان کا ایک نوٹیفیکیشن نکلا تھا بحیثیت گورنر سندھ، اور پورا سال تقریباً انہوں نے 11 مہینے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ گزارے، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ رہتے ہوئے وہ غالباً مصلحتاً خاموش تھے۔ ان کے سامنے ان کی نوک، ان کی جو ہے نا، ان کی جو سامنے بالکل جس طرح سے کرپشن ہوتی رہی، اور کراچی میں 11 مہینے چونکہ وہ گورنر تھے ان کے ساتھ، اور اس سے قبل بھی وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے ایک سسٹم کے تحت کراچی کو لوٹا جا رہا تھا۔ اس سسٹم میں زمینوں پہ قبضے، لوٹ مار اور سرکاری زمینوں کی بندر بانٹ، جھوٹی الاٹمنٹ، پھر مختلف تھانوں پر، تقریباً تمام تھانوں پر سیاسی بنیادوں پر پوسٹنگ ہیں۔ اس کے علاوہ لوکل جو زمینیں تھیں، میں نے پرائیویٹ زمینوں پہ بھی قبضے کیے جا رہے تھے، پھر بھاری رقم لے کر قبضے چھڑائے جا رہے تھے، ٹھیکوں پر کمیشن، یہ سب کامران ٹیسوری صاحب گزشتہ 11 ماہ دیکھتے رہے، لیکن ان پر انہوں نے کبھی لب کشائی نہیں کی۔ تو غالباً مصلحتاً وہ خاموش ہوں گے۔ لا محالہ ان کی حکومت بھی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، وہ مرکز کے نمائندے تھے، تو انہیں اس پر بھی اس وقت بھی احتجاج کرنا چاہیے تھا، لیکن دیر آیا درست آیا۔ گورنر صاحب نے آج ایک مرتبہ جو عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ اس کراچی میں جو سسٹم چل رہا تھا، پہلے بھی سسٹم چل رہا تھا، انہوں نے ایک تو بہت بڑی بات جو کھل کر کہی، انہوں نے کہا کہ سسٹم پہلے بھی چل رہا تھا اور سسٹم اب بھی چل رہا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس سسٹم کا خاتمہ ہو، اور اس سسٹم کو ہم جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہتے ہیں۔ پورا کراچی اس سسٹم سے متاثر ہے کہ گورنر صاحب، پورے کراچی کو سسٹم کے تحت جس طرح سے لوٹا گیا ہے، خاص طور پر بلدیاتی اداروں میں جو بنیادی سہولیات فراہم کرتے ہیں شہریوں کو، اس سسٹم نے جو 4 سے 5 صوبائی وزراء تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے، سب سے پہلے آغا سراج درانی، اس کے بعد جام خان شورو، ناصر حسین شاہ، سعید غنی، اور پھر شرجیل انعام میمن، ان تمام لوگوں نے اس بلدیاتی اداروں کے ذریعے اس شہر کی تباہی میں جو اپنا کردار ادا کیا ہے، وہ سیاہ لفظوں سے لکھا جائے گا اس کردار کو۔ اور اس سسٹم کے ذریعے جس طرح سے کھربوں روپے لوٹے گئے ہیں شہر سے مبینہ طور پر، وہ بھی آپ سمجھتے ہیں اور آپ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی جو خاموشی تھی 11 ماہ، وہ بالکل مجرمانہ تھی۔ لیکن ہم اب تمام ان چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور آپ کے اس عزم پر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں
کہ آپ نے اب یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ کراچی سے اس سسٹم کا بھی خاتمہ کیا جائے گا، کراچی سے لینڈ گریبنگ اور جو جس سسٹم کے تحت ان کراچی کے شہریوں کو تکالیف تھیں ان کا بھی خاتمہ کیا جائے گا، کراچی کے نوجوانوں میں جو مایوسی تھی اس کا بھی خاتمہ کیا جائے گا، اور سب سے بڑھ کر جو آپ کا کردار اب کھل کر سامنے آیا ہے 2-4 روز سے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ قابل ستائش ہے۔ وہ سسٹم، وہ جو آپ جو گفتگو کر رہے ہیں افغان مہاجرین کی واپسی کے حوالے سے جو آپ کی کاوشیں ہیں، اور آپ نے جو مسلسل 3-4 روز سے سلسلے میں اجلاس بھی کیے ہیں اور اخباری بیانات بھی آپ کے کھل کر سامنے آئے، پہلی مرتبہ کوئی ایسا سرکاری سطح پر یا غیر سرکاری سطح پر کوئی شخص ہے جو ان لوگوں کے لیے آواز اٹھا رہا ہے کہ ان لوگوں کو اب اس ملک سے واپس چلے جانا چاہیے۔ کراچی اور پاکستان اب مزید جو ہے ان کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ خاص طور پر 94,000 ایسے لوگوں کی ہمارے اداروں کے پاس لسٹیں موجود ہیں جو افغان مہاجرین مختلف کرمنل ایکٹیویٹیز میں جو ہیں وہ شامل ہیں، اور ان لوگوں کی گرفتاری کے لیے مختلف جگہوں پر اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں، کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ان لوگوں کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے یا ان کو اپنے ملک بھیج دیا جائے۔ تو اس حوالے سے گورنر صاحب آپ کی جو کاوشیں ہیں اور جو آپ کردار ادا کرنے جا رہے ہیں اس میں نہ صرف کراچی بلکہ اہل سندھ آپ کے ساتھ ہیں، پورا سندھ اس سلسلے میں آپ کو سپورٹ کرے گا، اور آپ اس سلسلے میں تنہا نہیں پائیں گے۔ اس سلسلے میں پورے سندھ کے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، پورے کراچی کے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ آگے بڑھیں اور اس سلسلے میں اپنا اقدامات کریں، انشاءاللہ تعالیٰ پوری قوم آپ کے ساتھ ہوگی۔ ناظرین، اب ہم ذکر کریں گے میاں شہباز شریف صاحب کی، جو گزشتہ روز لاہور تشریف لائے، 1 ماہ کے بعد ان کی پاکستان آمد تھی، اور پھر 24 گھنٹوں کے اندر انہیں دوبارہ لندن جانا پڑا۔ تو بتایا ہی جاتا ہے کہ انہیں لندن جانے کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کو یہ کہا گیا ہے مقتدر حلقوں کی جانب سے کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو ایک نیا بیانیہ جاری کیا ہے لندن سے بیٹھ کر، جس میں چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ اور سابق ڈی جی ISI جناب فیض حمید، اور پھر جو 2 سابق چیف جسٹس صاحبان ہیں جن کو انہوں نے ہدف بنایا ہے، ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں انتقامی سیاست نہیں کرنی ہے، دوسری جانب پھر ان کا یہ بیانیہ کہ ہمیں ان لوگوں کے خلاف ہمیں کارروائی کرنی چاہیے، ان کو کیفر کردار تک ضرور پہنچانا چاہیے، جنہوں نے ہمارے خلاف سازشیں کی تھی، اور ہمارے خلاف سازشیں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ 24 کروڑ عوام کے خلاف سازشیں ہوئی تھیں، تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ ایک طرف تو مریم نواز بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم کوئی انتقامی کارروائی کا ارادہ نہیں رکھتے، دوسری جانب نواز شریف صاحب بھی یہ فرما رہے ہیں، لیکن پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اقتدار میں آنے کے بعد ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جب نواز شریف صاحب نے اور میاں شہباز شریف صاحب نے اور پھر مریم نواز صاحبہ نے یہ بیانیہ بنایا، تو پھر لامالا نیچے بھی مسلم لیگ کی جو قیادت ہے وہ بھی اس بیانیے کو اپنائے گی، اور پھر انتخابی جلسوں میں اس بیانیے کے ذریعے کوشش کی جائے گی کہ لوگوں کو گمراہ بھی کیا جائے اور ووٹ بھی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو ان تمام چیزوں کو روکنے کے لیے، ان تمام چیزوں سے لا تعلق رہنے کے لیے ہمارے مقتدر حلقوں نے یہ پیغام پہنچایا ہے کہ وہ اس قسم کی سیاست نہ کریں، بلکہ اب جو ایک نیا ماحول بننے جا رہا ہے، ایک نئی سیاست پنپ رہی ہے پاکستان میں، تو اس کو سپورٹ کریں، پاکستان میں آ کر سیاست کریں، کسی سے بھی اطاعت کریں، عوام جن کو منتخب کریں وہ حکومت بنائے آ کر، لیکن اس بیانیے سے گریز کریں۔ تو شہباز شریف صاحب یہ پیغام لے کر لندن روانہ ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلم لیگ کی قیادت کی جانب سے اس کا کیا رد عمل سامنے آتا ہے۔ ناظرین، سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے جو آخری دن نیب کے ترمیمی بل کے حوالے سے ان کا فیصلہ منظر عام پر آیا، اور اس فیصلے کے بعد خاص طور پر جو نیب میں اب تبدیلیاں دیکھنے میں آئی ہیں وہ یہ ہے کہ آرمی کی جانب سے، فوج کی جانب سے 1 میجر جنرل، 2 بریگیڈیئر، 2 کرنل، 3 میجر سمیت 30 افراد کو نیب میں تعینات کیا جا رہا ہے، کیونکہ ماضی میں جو لوگ گرفتار ہوا کرتے تھے ان کی گرفتاری میں بھی، چونکہ نیب کی کوئی اپنی فورس نہیں ہے،
اور اس حوالے سے کافی دشواریاں پیش آتی تھی کس طرح سے ان مجرموں کو، ان بدعنوان لوگوں کو گرفتار کیا جائے اور کس طرح سے ان کی انکوائریاں مکمل کی جائیں. تو اس میں تمام جو تھی وہ دشواریاں پیش آتی تھی. اس لیے اس مرتبہ فوج کی خدمات حاصل کی گئی ہیں اور یہ ان افسران کو مختلف پوسٹوں پر تعینات کیا گیا ہے تاکہ نیب میں جو مقدمات ہیں ان کو فی الفور نمٹایا بھی جائے اور ان کرپٹ لوگوں سے قومی دولت کو وصول بھی کیا جا سکے. تو اس حوالے سے متعدد جو ہے فوجی افسران کو نیب میں تعینات کیا گیا ہے اور ان حکومت کی جانب سے اس فیصلے کو سیاسی اور سماجی حلقوں میں سراہا جا رہا ہے. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.